اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آج ہم آیت نمبر 47 پر ڈسکس کریں گے۔ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی ہی وہی سمجھنے والی آیت تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے، حق دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے یہ ظلم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بدترین اور بدقسمت انسان ہے جس کی حق سننے، سوچنے اور دیکھنے کی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی سماعت بصارت ختم ہو جائے۔ یعنی وہ حق دیکھ سکتا ہے لیکن وہ جب اس کی کوشش نہیں کرتا ہے تو ایسا انسان بے انتہا بدقسمت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب پر بھی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت 47 میں جو اشارہ ہے اس نے بھی آپ کو اور مجھ کو کچھ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ارأیتکم کہہ رہے ہیں۔ ارأیتکم، کیا رائے ہے تمہاری، کیا نظریہ ہے تمہارا، کیا دیکھا تم نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ صرف عالموں سے بات نہیں کر رہے ہیں، مفتیوں اور مولویوں سے بات نہیں کر رہے ہیں، کسی کوئی خاص امام سے پھر اجازت لے کر قرآن نہیں سمجھنا۔ اللہ تو رینڈم ہر ایک سے کہہ رہا ہے، جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے رائے لے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ان کے منہ چڑھ جاتے ہیں اگر کوئی کم علم ان کو رائے دے جائے تو جناب یہ تو لے آتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے سال کا علوم ہونا ضروری ہے اور آپ کے پاس اتنے کورسز کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تو ہم عام انسانوں سے، چھوٹے چھوٹے انسانوں سے بھی رائے کا کہہ رہے ہیں کہ کیا رائے ہے تمہاری، کیا دیکھا تم نے کہ ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ، کیا سوچا ہے تم نے کہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک، او جہرا، یا کھلم کھلا کچھ نشانیوں کے ساتھ، کوئی فور کاسٹ کے ساتھ آتا ہے نا کہ جی کل اتنے بجے سے بے انتہا طوفانی بارش ہے، یا آدھا کراچی ڈوب جائے گا، یا فلاں علاقے سارے، ابھی ہمارے کتنے زبردست سیلاب آئے ہیں تو کچھ فور کاسٹ بھی تھی، کچھ پہلے سے بھی علاقے خالی کیے گئے، تو اس کو ہم جہرا میں بھی لیں گے۔ کیا رائے ہے تمہاری کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اچانک، ہم سب کے لیے، ہم خاص سیلاب کا نہیں بول رہے ہیں، ہم تو ادھر اللہ کے غصے کی بات کر رہے ہیں، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان غریبوں کے لیے آپ کو اور مجھ کو یہ نہیں کہنا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ ان سے ناراض ہے اور ہم سے ناراض نہیں ہے، یہ کہنا ہمارے لیے سخت گناہ کی بھی بات ہے اور سخت بے شرمی کی بھی بات ہے۔ تو اس لیے آپ غور سے دیکھیے گا کہ میں تو یوں ہی آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ جہرا اور اعلانیہ کا، کہ اس کو کہتے ہیں جہاں فور کاسٹ بھی ہو، نشانیاں بھی آ رہی ہوں، لگ بھی رہا ہو، اور اس کے اپوزٹ میں بغتہ، اچانک کی بات ہو رہی ہے کہ کیا رائے ہے تمہاری اگر آئے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا اعلانیہ، کیا یہلک، کیا کون، مطلب اللہ تعالیٰ کویسچننگ کرتے ہیں کہ حل یہلک الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم قوم اس میں برباد ہوگی۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ وہ والا عذاب ہے جو نبیوں کے دور میں بھی آتا تھا، حق اور باطل کی کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے۔ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبیوں کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچھلی آیت میں بھی کہا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ہم نے آیت نمبر 45 میں پڑھا تھا کہ اللہ نے پھر جڑ کاٹ دی ظالم لوگوں کی۔ اس لیے دیکھیں، میں بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر میری باتوں میں بھی آپ کو کبھی کچھ ایسا ایلیمنٹ لگ رہا ہو تو میرا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آج جو مشکل کا شکار ہیں وہ گناہ گار ہیں اور ہم سب شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے بہت نیکوکار ہیں، یہ بہت بہت گناہ کی بات ہے، اللہ کب ہم پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ کیا جو ہم اتنے واٹ آئی کین سے کہ ہم لوگ جو اتنے دیکھیں، ابھی ابھی میرے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکل پا رہا ہے کہ میں اور آپ جو اتنے مل جل کر اور حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی کمپین چلاتے ہیں، دیکھیں یہ میرے منہ سے نہیں نکل پا رہا تھا، یہ ہے اللہ، کہ ہمارے منہ سے ایک عام ورڈ بھی بڑا مشکل کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی
میں یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ جب ہم کون کون سے ڈے مناتے ہیں اور ہم لوگ کئی طرح سے کمپین چلاتے ہیں، کوئی ریپسٹ کے خلاف، کوئی حکومت کے خلاف، کوئی کسی کتنی چیزوں کے خلاف جب ہم کمپین چلاتے ہیں اور ہم حکومت کو اس کی طرف اشارہ دیتے ہیں، تو کیا ہم یہ کمپین نہیں چلا سکتے ہیں کہ ہر سال یہ سیلاب زدگان یا 2-4 سال بعد سیلاب زدگان کس طرح سے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، تو کیا اس کے لیے حکومت ہمیں نہیں بتاتی کہ ہمارے ٹیکس سے ہم ڈیم بنتے ہیں کہ نہیں، اور نہیں بنتے ہیں تو کیوں نہیں بنتے ہیں؟ تو کیا تم لوگ فقیر ہو، چور ہو کہ تم لوگ چاہ رہے ہو کہ سیلاب آئے اور تم لوگ بھیک مانگنے نکل جاؤ پوری دنیا میں؟ کیا یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سیلاب آتا ہے اور ہمارے حکمران فقیر بن کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور لوگوں سے فنڈز اکٹھا کرتے ہیں؟ اور کیا یہ سب کو نہیں پتا کہ اس کا علاج صرف فنڈز میں نہیں ہے، یعنی صرف ٹائم بینگ ان کی مدد کرنے میں اس کا علاج نہیں ہے؟ میں کل بھی دیکھ رہی تھی ڈاکیومنٹری، تھوڑے کلپس، وہاں بڑے بڑے طوفان اور بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں، چائنا میں، امریکہ میں، بڑی بڑے ملکوں میں جو کہ بہت ہی ایڈوانس کنٹریز ہیں، ہر طرف یہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں یہ چلتی پھرتی رہتی ہیں، لیکن اتنا کنٹرولنگ سسٹم ہے، اس کے باوجود بھی اکثر یہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ان کے پورے گاؤں کے گاؤں اجڑ جائیں اور ہماری زکوٰۃ خیرات بنسبت اس کے کہ دوسروں کی پڑھائی لکھائی میں، یونیورسٹی بننے میں، ہاسپٹل بننے میں، میڈیسن آنے میں ہمارے زکوٰۃ فنڈز یوز ہوں، ہمارے زکوٰۃ فنڈ دوبارہ ان کو چارپائی دلانے میں، دوبارہ ان کو پنکھے دلانے میں، دوبارہ ان کے گھر بنانے میں لگ جائیں۔ ہم انڈیویجول حیثیت سے بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا سے بھی فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں اور بے انتہا فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن حقداروں کو پہنچتے نہیں ہیں، اور پھر دوبارہ وہی کام ہونے والا ہے اور وہی تباہی آنے والی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کوئی کمپین، کوئی موومنٹ نہیں چلا سکتے؟ کیا فیس بک پر ہمارا بھرا کے بھرا پڑا ہے کہ یہ دیکھ کے مجھے رونا آ گیا، یہ دیکھ کے مجھے رونا آ گیا، یہ دیکھ کے مجھے رونا آ گیا، اس طرح کی آپ لوگ ویونگ کرتے ہیں کہ جی ویورز ہو جائیں آپ لوگوں کے اور ہمارے اتنے فالوورز ہو جائیں؟ تو کیا ہم یہ بات حکومت کے پاس بار بار میڈیا کے ذریعے سے کیا یہ بار بات نہیں ہو سکتی کہ بھائی ہمیں حساب دو کہ اب مزید آگے سیلاب جب آئے گا تو آپ نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا؟ حساب لینا پڑے گا، ان سے حساب لینا پڑے گا، اور ہمیں بھی پھر دل کھول کر اس فنڈز میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ جمع کرائیں گے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ سچے انسان ہمیں مل جائیں، ہمیں سچے لوگ مل جائیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس آیت کو بھی ہم جھٹلا نہیں سکتے نا کہ فساد برپا ہو گیا، فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے ادھر خاص حکمرانوں کا نام نہیں لیا کہ ہم بھی سارا ملبہ حکمرانوں پر اور پولیٹیشنز پہ ڈال دیں۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ ہمیں ایسے گندے لوگ ملے ہیں اور ہمیں ایسے ایسے حکمران ملے ہیں، کیونکہ ہم خود اپنی گندگی کو دور نہیں کر رہے ہیں۔ سوچئے تو صحیح کتنا فنڈ ملا ہے، کتنا فنڈ ملا ہے، اگر یہ لوگوں تک پہنچ جائے تو یہ پہلے سے زیادہ ویل آف ہو جائیں، یہ پہلے سے زیادہ ان کے لیے یہ سیلاب رحمت بن جائے۔ اگر یہ فنڈز جس نے جمع کیا ہے اور جو گورنمنٹ کے اداروں کو بھی ملا ہے، اگر اللہ کرے کہ یہ حقداروں تک پہنچ جائے تو یہ سیلاب تو ان کے لیے رحمت بن جائے، اور آگے ہم سب کے لیے بھی ہمارا ملک مضبوط ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اب ہم بار بار اس پر بھی ریکویسٹ کریں گے آپ لوگوں سے کہ ہمیں کس زاویے سے کام کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے جو اس چیز کا ماہر ہے وہ ہمیں ضرور بتائیے کہ اس کمپین کو چلانے کے لیے انیشیلی کیا کرنا ہے۔ میں نے تو ایک پہلا قدم اٹھایا ہے کہ اب بات در بات میں ضرور کہتی رہوں گی کہ میڈیا کے ذریعے سے
ہمیں بہت زیادہ اس پر کام کرنا چاہیے کہ اگلی سیلاب زدگان میں لوگ برباد نہ ہوں اور اتنے مضبوط بند ہوں اور اللہ کا عذاب بھی نہ آئے، اور اللہ ہم سب پر بھی رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ٹیسٹ میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائیے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلانیہ آ جائے تو نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم لوگ ہلاک ہوں گے۔ تو دیکھیں اس پوائنٹ کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ وہ والا عذاب ہے جو نبیوں کے دور میں حق اور باطل کی جیت کے لیے آتا ہے، کہ باطل کس طرح نیست و نابود ہو اور حق کس طرح غالب آئے۔ یہ وہ والی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم لوگ ہلاک ہوں گے۔ اور اس کو ہم بہت تو قیامت پر بھی لے لیں کہ اللہ کا جب وہ عذاب آتا ہے تو پھر وہ اگر قیامت والا عذاب ہے تو پھر حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، اور ایک نبیوں کے دور میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ چن چن کر نیک لوگوں کو نکال دیتے تھے۔ لیکن آپ آج کی سطح پر آیتوں کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھیں گے، اس آیت کو اس انداز سے دیکھیں گے، اور جو ہمارے پاس کل آیت آئی تھی کہ یتضرعون، آیت نمبر جو 42 تھی وہ ہمارے لیے تھی۔ یہ جو آیت نمبر 42 تھی یہ ایکچولی ہمارے لیے تھی کہ ہم نے امتوں کی طرف آپ سے قبل بھی رسولوں کو بھیجا، پھر ہم نے ان کو بأسائی درائی، یعنی ہم نے ان کو مصیبت اور پریشانی اور ضرر اور تکلیف میں انہیں پکڑا، لعلہم یتضرعون۔ یہ آیت ہم اپنے لیے لے سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آج بھی اگر کوئی مشکلات دیتے ہیں کہ شاید بندہ گڑ گڑائے، اور پھر جب وہ نہیں گڑ گڑاتا تو پھر اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ لیکن دروازے سب کے لیے پریشانی کے ایک ٹائم بعد کھل جائیں گے، پریشانی بند ہو جائے گی، خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک الگ ٹاپک تھا کل کا، اور آج جو ہم نے سٹارٹ کیا آیت نمبر 47، یہ ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 48 پر۔ اس کو بھی سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرنا ضروری ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ پرپز آف پروفٹس بتا رہے ہیں کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، کیا پرپز تھا۔ وَمَا نُرْسِل، اور نہیں ہم ارسال کرتے ہیں، بھیجتے ہیں مرسلین کو، میسنجرز کو۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ الہامی کتاب کو پڑھنا وہ نبیوں کا حق ادا کرنا اور اطیع الرسول ہوتا ہے۔ یعنی آپ اطیع اللہ لے لیں تو بھی وحی کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہے، آپ اطیع الرسول لے لیں تب بھی یہی ڈیفینیشن آئے گی کہ وحی کو پڑھنا اور پھر عمل کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو ڈیفینیشن نہیں مل سکتی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں ہم رسولوں کو مگر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مبشر بن کر آتے ہیں، وہ گڈ نیوز دیں کہ جنت کس طرح ملے گی، اور وہ اویئرنیس دیں، منذرین، وہ کانشیسنیس دیں، اویئرنیس دیں، انذار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ برائی کا انجام کیسے برا گلے پڑے گا، چاہے دنیا کی سطح پر لے لیں چاہے آخرت کی سطح پر لے لیں۔ یہ بتانے آتے تھے، ایجوکیٹڈ کرتے تھے لوگوں کو۔ تو جو ایجوکیٹڈ کرتا ہے، جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، وہ تعلیم یافتہ خود ہوتا ہے۔ تو آپ ادھر بھی نبی کے اسٹیٹس کو دیکھیے کہ نبی کتنے بہادر ہوتے تھے، نبی کتنا کھل کر بات کرتے تھے، نبی گڑبڑ باتیں نہیں کرتے تھے، اور نبی صرف ایک کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ ابھی آپ کے پاس اس کی دلیل آ جائے گی کہ اللہ کے رسول خوشخبری اور انذار کرنے آتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، فمن آمن، انڈیویجول حیثیت سے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں فمن آمن۔ اس سے پتہ چلا کہ آج کی دوسری آیت بھی یہی جا رہی ہے کہ تم خود اپنا قرآن پڑھو اور دیکھو کہ کیا نبیوں کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے کیا بخشے جاؤ گے؟ اس کا آنسر آئے گا نو، نیور۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسنجر ہونا اور ہمارا گناہوں کا بخشا جانا کوئی کمبینیشن نہیں ہے۔
کوئی کمبینیشن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بالکل 100% میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوور میں سے ہوں. یہ قرآن ان پر نازل ہوا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن اگر دوسرا سوال ہو جائے کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ تو بخشی جائیں گی، تو میں کہوں گی بھائی آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. آپ قرآن کو ذرا غور سے پڑھیں. فمن آمن، اشارہ کافی ہے عقل مند کو صرف یہ 2 لفظوں سے کہ اللہ کا نبی، اس کا نبی ہونا ایک طرف، فمن آمن، جو ایمان درست رکھے گا. انڈیویجولی اللہ ہم سب سے کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کی فکر کرو. نبی اپنے کام سے آتے تھے، تم اپنا کام جاننے کی کوشش کرو کہ وہ جو وحی لائے تھے، جو اس پر ایمان لائے گا اور رسٹڈ نہیں ہوگا اس کا ایمان، اور پھر صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اگر اپنی اصلاح نہ کی تو جو پراپر ایمان لائے گا، عقیدہ درست ہوگا اور اپنی اصلاح کرتا رہے گا، پھر وہ شخص ہوگا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نہیں تو نبی آپ کو بخشوا نہیں سکتے ہیں. تو پھر شفاعت کی کیا حقیقت ہے؟ ہم کہیں گے 0%، نتھنگ. اب برا لگتا ہے تو کیا کریں، لیکن یوز ٹو تو کرنا پڑے گا، حق تو بولنا پڑے گا کہ تم خود دیکھ لو، تم مجھے سمجھا دو کہ شفاعت کی کوئی حیثیت ہے؟ شفاعت کہاں کھڑی ہے؟ آپ خود بتا دو کہ نبی کیسے بخشوائیں گے اور شفاعت کیسے کریں گے؟ اس کی کیا ویلیو اور کیا حقیقت ہے؟ اور جو حقیقت پسند نہیں ہوتا اللہ بھی اس پر اور پلیتی ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم عقل سے کام نہیں لوگے، حقیقت پسند نہیں ہوگے، تو اللہ بھی تم پر اور پلیتی ڈال دیں گے کہ تمہاری عقل اور معوف ہو جائے گی. کل کے بھی سبق میں آپ نے یہی بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ سننے والوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ کتنی بھی آیتیں دیکھ لے، اس نے پورا پکا کیا ہوا ہے کہ جو میرے عالم نے بولا ہے میں نے اس سے نہیں ہٹنا. تو جب آپ کسی کی اتنی عقیدت کر جاتے ہیں تو پھر عیسائیوں کو اتنا برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کے گلو پر ہمیں معاف فرمائے، ہمیں حقیقت پسند بنائے. دیکھ لیجئے اس آیت میں آپ کو شفاعت نظر آ رہی ہے؟ یا تو مجھے کوئی فوبیا ہو گیا ہے، لیکن آپ غور کر لیں کہ ان آیتوں میں آپ کو کھلم کھلا شفاعت نظر آ جائے گی. تو فمن آمن، جو ایمان درست رکھے گا، اصلاح کرتا رہے گا، اللہ اس سے ٹینشن اور ڈپریشن کو دور کر دیں گے. اور یقین جانیں یہ تو ایک بہت بڑا وظیفہ ہے دنیا کی ان عورتوں، مردوں، بچیوں اور بچوں کے لیے بھی کہ اب تو بچوں کو بھی اینزائٹی ہونے لگی ہے. پہلے تو ہم ٹینشن ڈپریشن کا نام سنتے تھے، اب ہم نے اینزائٹی اس ورڈ کو بھی بہت یوز کیا ہے. اور اب تو بچوں کے لیے بھی آ رہا ہے کہ بچوں کی اینزائٹی اس صورت میں آپ اس میں یہ دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے، بچے ایسے ہوتے ہیں، بچے ویسے ہوتے ہیں، بیکاز ان کے اندر کوئی ایک گھبراہٹ ہے، گھبراہٹ، دیٹ از کالڈ اینزائٹی. تو اللہ نے چاہا تو جس کا عقیدہ درست ہو کے وہ ہر پل اپنے کان کو کھلا رکھے گا حق کے ساتھ اور اپنی اصلاح کرتا رہے گا. ہماری پچھلی آیت اس سے جڑے گی کہ اگر اللہ تمہاری سماعت، بصارت اور دلوں کو لے لے، تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ادھر ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. اگر حق سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی تم میں ختم ہو گئی ہے، تمہیں اتنا تم نے اپنے آپ کو ضدی بنا لیا ہے، تو پھر بتاؤ کہ کون سا الہ ہے جو تمہیں درست کر دے سوائے تمہارے اپنے نفس کے. کہ اگر تم اپنے نفس کو حقیقت پسند بنا لو، ایمان والا بنا لو، اس سے بڑھ کر آپ کے پاس کوئی سلیوشن نہیں ہے. بچوں کے بھی پیچھے محنت کرو، لیکن ان کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بہنوں کے لیے بھی کوشش کرو، والدین کے لیے بھی کوشش کرو، لیکن اپنی ذات پر بھرپور توجہ دو. آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ انبیاء کرام منذرین اور مبشرین ہوتے ہیں؟ بس ہم نے بار بار آپ کو یہ آیت بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اے نبی، آپ کو جو محبوب لگتا ہے
یعنی نبی کو جو محبوب ہو، من احببتا، یعنی اے نبی آپ کو بھی اگر کوئی محبوب ہے آپ اس کے بھی دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتے ہیں. اوکے، تو آپ سوچئے گا کہ کتنی بڑی بات ہے، اور ہم ابھی تک یہ دم پھونک چینی سے نہیں نکلے ہیں. ابھی بھی ہم تھوک پھینک پھینک کر اپنی ہتھیلیوں پر اپنے بدنوں پہ لگاتے ہیں. ارے بابا کل کرنے سے آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ قل کا معنی کیا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دو، آپ کہہ دو، بس منہ سے کہنا کافی ہے کہ اے میرے رب مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، اے میرے اللہ مجھے فلک کے شر سے، فلک کے میں جو اندھیرا چھاتا ہے اس کے شر سے بچا لے، اے میرے اللہ مجھے وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بچا لے. تو دوسروں کے لیے ہم کیا کریں؟ دوسروں پہ ہم کیسے پھونکیں؟ بابا ان کے لیے بھی دعا کر لو نا. ان دوسروں کو پھونکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پھونک آپ کو کس نے سکھا دی؟ قرآن سے ثابت ہے پھونک نیگیٹیوٹی کے ساتھ یوز ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی پھونکنے والا، یعنی نیگیٹیوٹی کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ یہ دم پھونک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ہم لوگ اللہ کے رسول پہ جھوٹی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے اور اپنے بدن پہ پھیرتے تھے. اور پھر یہ عمل تمہارا پھر کیا درست ہے؟ جب تم بوتلوں کی پانیوں پر دم کرنا منع کر رہے ہو، جب تم حدیث بھی لاتے ہو کہ کھانے کی چیز پر پھونکا نہ کرو، ایک طرف تم حدیث لاتے ہو کہ جی کھانے کی چیزوں پہ پھونکا نہ کرو، ایک طرف تم بچوں کو سکھاتے ہو کہ چائے کو پھونک مار مار کے ٹھنڈا مت کرو، ٹھنڈا پھونک مار مار کے دودھ مت پیو، اور پھر تم پتہ نہیں اپنے منہ میں کیا بھر لیتے ہو، سورہ فلک کہاں گھس جاتی ہے، سورہ اخلاص تمہارے منہ کے اندر کیا کرتی ہے کہ تم اس کو باہر نکال کر پھونک سے باہر نکالتے ہو، پھر پانی کے اندر ڈیزولو کرتے ہو، اور پھر وہ تمہاری برکت والا پانی یہ ہو جاتا ہے. پھر تم سر سے لے کر پیر تک کسی پہ دم کرتے ہو، پھر تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم اس میں اللہ کے رسول کا نام لیتے ہو کہ اللہ کے رسول یہ کام کرتے تھے. یہ ایک ایک چیز کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور جو یہ نہیں کر رہا لیکن اس کو مان رہا ہے اس کو بھی جواب دینا پڑے گا. بچے گا نہیں، وہ بچے گا نہیں. جو کوئی بھی چپ بھی بیٹھا ہے نا آج کے دور میں، اس کو بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس حد تک شرک ہو رہا تھا، اور ہمارے یہاں یوں دم کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آیت الکرسی اور سورہ اخلاص فلک ناس کا تو دم کرنا ایسا لگتا ہے آفیشیل ہے، ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے کہ ہاں جناب کچھ اور تو دم نہیں کر سکتے ہیں لیکن فلک ناس اور اخلاص پہ دم کر سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی آیت موجود ہے. اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہو، اس کی الفاظ تو دیکھو، آپ ہدایت مانگ رہے ہو اور آپ سورہ فاتحہ کا دم کراتے ہو. کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اس کو مردوں پہ جا کر اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہو. کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے گھر یہ سب جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ اور میں کس حد تک نادان اور جاہل تھے. اور سب سے بڑھ کر آپ نے جو اللہ کے نبی کا نام استعمال کیا اور جو صحاباؤں کا نام استعمال کیا، پھر یہ آپ کو بدعت نہیں نظر آتی؟ آپ کہتے ہیں دین میں جو بھی نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آپ کو جہنم تک ہمیں لے جائے گی. پھر ہمیں یہ باتیں نظر نہیں آتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی شیطانیت سے اور کم علمی سے، جہالت سے بچا لے، رحم فرما دے. اچھا، اس کے بعد آپ نے غور کرنا ہے کہ جو آیت آ رہی ہے اس کو غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، جب اللہ نے ہمیں فرمایا کہ آیتوں پر ایمان لاؤ اور اصلاح کرو، تو آپ نے غور سے دیکھا کہ مرسلین بس میسنجر کی بات ہوئی، یعنی میسج کی بات ہوئی. اوکے، یہ صرف تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیت نمبر 48 میں آیت کا نام نہیں آ رہا. پلیز میری اس بات کو تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں کہ آیت نمبر 48 میں آیت کا نام نہیں آیا. بس اتنے الفاظ آئے کہ نہیں ہم بھیجتے ہیں کسی رسول کو مگر خوشخبری دینے اور ڈرانے، بس جو ایمان لائے گا اور اصلاح کرے گا. کس بات پر ایمان لائے گا؟ تو ہم کہیں گے وحی پر. سمجھ آ رہی ہے؟
اب آپ دیکھیں اس کے اندر نہ وحی کا الفاظ تھا نہ آیت کے الفاظ تھے. دیکھیں اس کی اپوزٹ آیت آ گئی ہے، اس میں کلیئر اللہ نے آیت کا نام دے دیا کہ والذین کذبوا بآیاتنا. اب آپ نے دیکھا اطیعوا الرسول کیا ہے. اگر آپ کو اللہ کرے میری بات اس وقت سمجھ آ رہی ہو، اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہو کہ آیت نمبر 48 میں آیت قرآن وہی کوئی الفاظ نہیں آ رہا، لیکن اسی کا ہی اپوزٹ آ رہی ہے دوسری آیت کذبوا بآیاتنا. یہ ہے میسنجر کے ساتھ بھیجا گیا آیتیں، جو میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آیت کے علاوہ ہم سے کسی چیز کا سوال نہیں ہونے والا ہے. تو جو ایمان لائے گا اور اصلاح کرے گا تو بریکٹ میں کیا ڈلے گا؟ وہی پر، آیتوں پر. اس لیے آیت 49 اسی کے کمپیریزن میں جائے گی. جو لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا چھوئے گا ان کو عذاب. کس وجہ سے؟ جو انہوں نے فسق کیا، جو انہوں نے آیتوں کی نافرمانی کی، اس وجہ سے ان کو عذاب چھوئے گا. اور اس کے آگے اللہ کے رسول اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس آیت کے آگے لکھ دیں آیت نمبر 50 انٹروڈکشن آف نبی. اگر آپ چاہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں آیت نمبر 50 از دا انٹروڈکشن آف نبی. تو اب دیکھ لیجئے کہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ تعارف ہو رہا ہے، اللہ کے نبی اپنے منہ سے کروا رہے ہیں. جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، جو آپ نماز میں پڑھتے ہو، پھر نماز کے بعد کہتے ہو کہ دونوں جہان کے خزانے اللہ کے رسول کے پاس ہیں. کیا قول اور فعل میں تضاد ہے؟ اللہ نہیں پکڑیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی اے نبی آپ کھلم کھلا لوگوں سے کہو کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے نہیں ہیں. ولا عالم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا. ہمارے یہاں آج کل بڑے بڑے عالم تک اس بات پر بضد ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں. دیکھ لیجیے آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے. اور ولا اقول لکم انی ملک، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ صفت ہوں یا فرشتہ ہوں یا معصوم ہوں یا مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو نا محبت میں کہ اللہ کے رسول معصوم تھے اور ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، آپ اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہے ہو. یعنی جب وہ معصوم تھے اور ان سے خطا نہیں ہو سکتی تھی تو پھر کریڈٹ کیسے ان کی طرف جا رہا ہے کہ وہ بیسٹ آدمی تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے نزدیک بیسٹ پرسن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیسٹ پرسن تو وہ ہوتا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے. وہ بہت زیادہ ہمت والے، اللہ کو جاننے والے، اللہ کو یاد رکھنے والے، اپنی نفس پر قابو پانے والے گریٹ مین تھے، گریٹ انسان تھے. آپ بڑا ان کی گستاخی کرتے ہو جب یہ کہتے ہو کہ وہ گناہ ہی نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا میں فرشتہ صفت نہیں ہوں، نہیں میں اتباع کرتا ہوں مگر جو وحی ہوئی ہے میری طرف میں صرف اس تک محدود ہوں. آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 50. یہ ہے میرے پاس اللہ کے نبی کا تعارف، میری ذمہ داری اور میرے نبی کی سنت کہ جب میرے نبی کہہ رہے ہیں میں اتباع کرتا ہوں جو وحی ہوئی ہے میری طرف، تو میں نے ستہ کو کیوں ماننا ہے؟ اچھا اتنا مان لو. مجھ سے کہتے ہیں اچھا اتنا مانو گی کہ جو قرآن کی تصدیق کر رہی ہے ستہ کی حدیثیں اس کو مانو گی؟ کہاں سے تصدیق کرا رہے ہو؟ قرآن سے. تو پھر سیدھا سیدھا میں قرآن کو ہی کیوں نہ پکڑوں؟ تم کو پتہ نہیں کون سا شیلٹر چاہیے، تم کو پتہ نہیں کون سے تحفظات چاہیے، تم کو پتہ نہیں یہ کہہ کر تسلی چاہیے کہ میں وہ 6 حدیثوں کو مانتا ہوں. تو کہ تم اپنی تسلی کے ساتھ الحمدللہ، میں اپنی تسلی کے ساتھ بلکہ میں الحمدللہ دلیل پر کھڑی ہوں کہ میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمے اس وحی کے علاوہ کوئی کتاب کی اتباع نہیں تھی، میں تو سنت کی اتباع کر رہی ہوں کہ میرے اوپر بھی قرآن کے علاوہ کسی کتاب کی اتباع کی مجھ پہ بوجھ ڈالا ہی نہیں گیا. اور اس کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں کہ جو اللہ کی کتاب سے غافل ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک اندھا انسان ہے.
جس کے پاس دلیل نہیں وہ اللہ کے نزدیک ایک اندھا انسان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو کہ جب میں وحی کی